اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹس ریپروڈکٹیو فیز آف لائف ان ہیومنس. انسانوں کے اندر جو ریپروڈکٹیو فیز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے وہ کیا ہوتا ہے. ہم نے پہلے ایڈولیسنس، پیوبرٹی، سیکنڈری سیکشول کریکٹرز اس سے پہلے پڑھے ہیں. تو آج جو ہم ریپروڈکٹیو فیز آف لائف ان ہیومنس اس کے بارے میں کچھ ڈسکس کریں گے. جیسے پہلے بھی میں نے بتایا جو ایڈولیسنٹس ہوتے ہیں دے آر کیپیبل آف ریپروڈکشن، یعنی وہ ریپروڈکٹیو میچورٹی ان کے اندر ہوتی ہے. اور ان میلز اینڈ ان فیمیلز دونوں کے اندر الگ الگ قسم کی سیکس سیلز، الگ الگ قسم کی جو ریپروڈکٹیو آرگنس ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. میلز الگ ہوتے ہیں اور فیمیلز کے الگ ہوتے ہیں. اور جو میل گیمیٹ ہوتا ہے دیٹس نون ایز اسپرم، اور جو فیمیل گیمیٹ ہوتا ہے دیٹس نون ایز دا اووم. ٹھیک ہے. اسپرم جو ہوتا ہے یہ ٹیسٹیز سے ریلیز ہوتا ہے، اور اس کو جو کس طرح سے ہوتا ہے ڈیو ٹو دا ایکشن آف دا ہارمونس. ہماری جو پیچوٹری گلینڈ، ہمارا جو پیچوٹری گلینڈ ہوتا ہے دیٹس نون ایز ماسٹر گلینڈ، اور وہ ہارمونس کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے اور ٹارگٹ سیل پہ پہنچنے کے بعد یہ سپرم ٹیسٹیز سے ریلیز ہوتے ہیں ان میلز. اور ان فیمیلز کے اندر جو فیمیل ایگ سیل ہوتی ہے دیٹس نون ایز دا اووم. میل سیکس سیل از نون ایز دا سپرم اینڈ فیمیل سیکس سیل از نون ایز دا اووم. اور فیمیل جو ہوتی ہیں یہ ایگس ریلیز ہوتے ہیں فرام اووریز. they are released from the ovaries with the action of the hormones released by the particular gland. اور ان کا وہاں سے ریلیز ہونے کے بعد سپرم اور ایگ جو فیمیل کی اووریز سے ریلیز ہوتا ہے یوٹرس کے اندر آ جاتا ہے تھرو فالوپین ٹیوب. اگر فرٹیلائزیشن ہوگی، فرٹیلائزیشن کا کیا مطلب، اگر سپرم ان کے ساتھ اوم کے ساتھ فیوز ہو گیا دیٹ مینس وی کین سی کہ فرٹیلائزیشن ہو گئی. اگر اوم اور اگر ایگ سیل اور سپرم آپس میں فیوز ہو گئے تو اس کو ہم فرٹیلائزیشن کہتے ہیں which results in the formation of zygote. پھر zygote بن جاتا ہے. اگر ایگ ریلیز ہو گیا اور سپرم اس تک پہنچ نہیں پایا، سپرم کا اس کے ساتھ فیوژن نہیں ہو گیا، تو پھر جو فیمیلز کے اندر یوٹرس پارٹ ہوتا ہے اس کے اندر کی جو لائننگ ہوتی ہے، تھک لائننگ، یوٹرین وال کی جو تھک لائننگ ہوتی ہے، اگر سپرم وہاں تک پہنچ گیا اور ایگ سے ملنے میں کامیاب ہو گیا تو فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، تھکننگ آف وال ہو جاتی ہے. اگر ایگ اور سپرم کا آپس میں فیوژن نہیں ہوا تو جب یہ ایگ ریلیز ہو جاتا ہے فیمیل کی اووری سے اور 28 یا 28 ڈیز تک اس کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا سپرم کے ساتھ، تو جو یوٹرس کی یوٹیرین وال ہوتی ہے اندر سے جو اس کی جو تہ بن جاتی ہے، تھک وال بن جاتی ہے along with the blood vessels، وہ کیا ہو جاتی ہیں that ruptures، وہ رپچر ہو کے which cause the bleeding، پھر جس کو ہم جو بلیڈنگ پروڈیوس کرتی ہیں اور جس کو ہم پھر کیا کہتے ہیں menstruation، اس کو ہم کہتے ہیں menstruation. جو فیمیلز کے اندر 28 ڈیز یا 25 ڈیز کا جو یہ پیریڈ ہوتا ہے اس کے مہینے میں ایک بار یہ ہوتا ہے، 3 4 یا 5 دن یہ لاسٹ کرتا ہے بلیڈنگ. اور اگر فیوژن ہو گیا تب یعنی اووم اور دس اووریز کا فیوژن ہو گیا دین وی کین سے فرٹیلائزیشن ہو جاتی ہے
اور کوئی مینسٹریشن نہیں ہو پاتی ہے. فیمیلز کے اندر جو پیوبرٹی آ جاتی ہے یعنی کہ ریپروڈکٹیو میچورٹی آ جاتی ہے, دیٹس 10 یا 12 سال سے لے کے 45 یا 50 سال تک رہ جاتی ہے. یعنی کہ جب سے اسٹارٹ ہوتی ہے, اگر مینز کہ کسی میں 12 سال سے جس مینسوریشن ہو گیا, تو جب سے لائف میں پہلی بار یہ ہوتا ہے تو اس پیریڈ کو ہم کہتے ہیں مینارکی. اس کو ہم کہتے ہیں مینارکی. یہ 10 یا 12 سال میں اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ لاسٹ کرتا ہے اپ ٹو 45 ایئرس اور 50 ایئرس. اور وہاں پہ پھر اس کے بعد مینسوریشن فیمیلز میں نہیں ہوتی ہیں, اور اس پیریڈ کو ہم کہتے ہیں مینوپاز. جب یہ بلیڈنگ کا سلسلہ, پیریڈز کا سلسلہ, مینسوریشن کا سلسلہ سٹاپ ہو جاتا ہے, جب اووریز وغیرہ ایگز پروڈیوس کرنا بند کرتے ہیں, ریپروڈکٹیو میچورٹی جو ہوتی ہے وہ اپنے اختتام پہ پہنچ جاتی ہے, اور اس ٹائم کو ہم پھر مینوپاز کہتے ہیں. مینارکی جب پیریڈ سٹارٹ ہوتے ہیں 10 یا 12 سال سے, اینڈ مینوپاز جب پیریڈز اینڈ ہوتے ہیں. That's known as a menstruation. That's known as a menstruation. اور یہ سارا سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے جب انسان ایڈولسنٹ ایج میں ہوتا ہے اور اپ ٹو سرٹن پیریڈ. لیکن ان میلز کے اندر کوئی لمٹ نہیں ہوتا ہے. یہ انہیں سرٹن کوئی پرٹیکولر ایج نہیں ہے جب ان کی جو سپرم یہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. یہ لاسٹ کرتے ہیں لانگر ایز کمپیئر ٹو دا فیمیلز. اور میلز کے اندر جو ریپروڈکٹیو میچورٹی رہ جاتی ہے دیٹ لاسٹ لانگر دین فیمیلز. فیمیلز کے اندر ایک ٹائم آتا ہے 45 ایئرس اینڈ 50 ایئرس جب ان کی یہ ریپروڈکٹیو میچورٹی جو ہوتی ہے, جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہوتا ہے, یہ ایک اختتام پہ پہنچ جاتا ہے, اور جس کو ہم پھر مینوپاز کہتے ہیں. اور ان میلز سپرم کی جو ایجیکولیشن ہوتی ہے, سپرم کا جو پروڈکشن ہوتا ہے وہ لانگر لاسٹ کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیلز. ٹھیک ہے نا. تو ایلیمنٹری لیول کا ہے. پھر سے میں تھوڑا سا ریویو آپ کو دے دوں. جو ایڈولسنٹ ہوتے ہیں, ایڈولسنس میں ہی جو ایک ہیومن ہوتا ہے وہ ریپروڈکٹیو ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں اس کے اندر ایکٹیو ہو جاتی ہیں, اور فیمیل اس کے اندر جو چاہے اگر میل ہوگا تو سپرم سیلز ریلیز ہو جاتی ہیں تھرو ٹیسٹیز ود ہیلپ آف دا ہارمونز. اگر فیمیل ہوگی تو اووا اور اووم ریلیز ہوتے ہیں فرام اووریز, اور میل گیمیٹ کو ہم سپرم کہتے ہیں اور فیمیل گیمیٹ کو ہم اووم کہتے ہیں. اگر دونوں کا آپس میں فیوجن ہو گیا تو فرٹیلائزیشن ہوتی ہے, زائگوٹ بن جاتا ہے. اگر فیوجن نہیں ہوتا ہے تو جو فیمیل کے اندر یوٹرس ہوتا ہے, اس کا جو یوٹیرین وال اندر سے ہوتا ہے تھک, اگر وہ اس کے ساتھ سپرم مل گیا اس ایگ کے ساتھ تو پریگننسی ہو جاتی ہے. اگر یہ اس کے ساتھ فیوز نہیں ہوا تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو یہ انر وال ہوتی ہے اس یوٹرس کا وہ رپچر ہوتا ہے along with the blood vessels, جس کی جو پھر بلیڈنگ انیشیٹ کرتا ہے, اور جس کو ہم پھر مینسٹریشن کہتے ہیں. اور یہ سلسلہ ہر مہینے چلتا رہتا ہے. فیوجن اگر سیلز کا ہو گیا, سیکس سیلز کا, تو یہ فار اے پرٹیکولر پیریڈ رک جاتا ہے ٹل دی برتھ آف اے بیبی. اگر یہ فیوجن نہیں ہوتا ہے تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اپ ٹو دا ایج آف 45 اور 50 ایئرس ان فیمیلز. اور میلز کے اندر جو ایجیکولیشن آف دیز ایگز دی سپرمز ہوتی ہیں, پروڈکشن آف دا کیپیسٹی آف پروڈکشن آف دی سپرم یہ لانگر لاسٹ کرتی ہیں. اور جب یہ پیریڈز فیمیلز کے اندر سٹارٹ ہوتی ہیں اس پیریڈ کو ہم مینارکی کہتے ہیں. اور جب یہ اختتام پہ پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد پھر فیمیلز کے اندر مینسٹریشن نہیں ہوتا ہے, دیٹس نون ایز دا مینوپاز. اوکے, تھینک یو ویری مچ.